آج ہم نے سورہ لقمان پڑھی ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ لقمان علیہ السلام پچھلی امتوں میں یا تو کوئی پیغمبر گزرے ہیں یا کوئی بزرگ گزرے ہیں، اللہ نے ہمیں ان کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں بتایا، تو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ اگر پیغمبر تھے تو بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اگر وہ تیرے ولی تھے پیغمبر نہیں تھے تو بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، تو نہ ہم انکار کریں گے نہ اقرار کریں گے۔ بہرحال کوئی بڑے اللہ والے تھے، تبھی اللہ نے ان کی نصیحت کو قرآن میں بیان کیا۔ پتہ چلا کہ بزرگوں کے اقوال بیان میں سنانے میں کوئی حرج، بولو بھائی، نہیں، یہ تو اللہ کی سنت ہے، اچھی بات کہیں سے بھی ملے تو لے لینی چاہیے، چاہے وہ بزرگوں کی کیوں نہ ہو۔ لوگ کہتے نہیں حدیث میں بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں، بزرگوں کی وہ باتیں اگر صحیح ہیں تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بات اگر غلط ہے تو وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے اس کو کرنا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا۔ اب دیکھو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تو اللہ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تم اپنے بچوں کو یہ نصیحت کیا کرو، حضرت لقمان کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ ہے بھائی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، یہ واقعہ اللہ میں سنا رہے ہیں، مقصد تو یہی ہے کہ جب انہوں نے کی تو تم بھی کرو، تو ڈائریکٹ اللہ خود ہی کہہ دیتا۔ حضرت لقمان کے اس واقعے کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ ڈائریکٹ اللہ کہہ دیتا کہ حضرت لقمان نے یہ نصیحتیں کی تو چھوڑو لقمان کو، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کو یہ 1 2 3 4 5 یہ نصیحتیں اپنے بچوں کو کر دیا کرو، تو بات تب بھی تو کمپلیٹ ہو جاتی نا۔ لیکن اللہ نے عنوان کیا اختیار کیا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ سمجھایا، آگے یہ نہیں کہا کہ تم بھی یہ سمجھاؤ۔ اس سے پتہ چلا میرے بھائی کہ نصیحت کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں خود یہ کرو یہ کرو یہ کرو، بعض دفعہ کسی بزرگ کا واقعہ سنا دیتے ہیں کہ ان بزرگ نے یہ کہا تھا، تو اس واقعے کے ضمن میں نصیحت ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی بزرگ لوگ جب یہ کام کر کے گئے ہیں تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کام اچھے لوگوں کی سنت ہے۔ تو بزرگوں کے واقعات سے جس انداز سے نصیحت حاصل ہوتی ہے وہ براہ راست نصیحت کرنے سے ویسی نصیحت نہیں ہوتی، اس سے اور بزرگوں کے واقعات سنانے کی تاکید ثابت ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ آج کل جو لوگ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو بزرگ لیس بنانے میں لگے ہوئے ہیں، لیبل قرآن و حدیث کا استعمال کیا جا رہا ہے اور شو یہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن و حدیث صرف ہم نے سمجھا، پوری 1400 سالہ تاریخ میں کوئی بزرگ گزرا ہی نہیں سوائے 4 5 6 کے جو جن کے وہ نام لیتے ہیں۔ تو ہر دور میں بزرگ چلے آ رہے ہیں جو اچھی اچھی باتیں کیا کرتے تھے، اچھے عمل کیا کرتے تھے، اللہ ان کے واقعات کو اور قرآن میں جگہ دیتا ہے، احادیث میں تو بہت ہیں ایسے واقعات، اور پھر ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، محدثین نے، مفسرین نے اور بہت سے ایسے واقعات اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں۔ اہل اللہ کے سیرت کتابیں لکھی جاتی ہے نا، جیسے نبی کی سیرت پہ، صحابہ کی سیرت پہ بھی لکھی گئیں، تابعین کی سیرت پہ بھی، تو بزرگوں کی سیرت پہ بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ وہ اس لیے نہیں لکھی گئیں کہ ان کو آپ شیلف میں بند کر کے رکھ دیں، وہ اس لیے کہ ان کتابوں کو پڑھ کے لوگوں کے سامنے ان واقعات کو نقل کیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی، اے میرے پیارے بچے۔ اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق، باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو نصیحت، بولو بھائی، کیا کرے، اور باپ کو چاہیے جب بیٹے کو نصیحت کرے تو اس سے بھی سبق ملتا ہے کہ ماں کو چاہیے کہ بیچ میں ٹانگ نہ اڑائے۔ معذرت کے ساتھ خواتین بھی بیان سنتی ہیں، میرا اسٹائل ہی یہی ہے، کیا کروں؟ جب باپ بیٹے کو نصیحت کرے تو ماں کو چاہیے کہ درمیان میں ٹانگ، جیسے کہ نہیں اڑاتی خواتین کہیں گی ہم کب اڑاتے ہیں، تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ اڑاتی ہیں؟ اگر آپ نہیں اڑاتی تو بہت اچھا کرتی ہیں، آئندہ بھی نہ اڑائیں۔ اپنی بچیوں کو بھی نصیحت کریں کہ بیٹا جب شوہر کے گھر جاؤ تو شوہر جب بچوں کو نصیحت کرے تو درمیان میں بولنا مت، اور بچوں کو اس کے خلاف نہ ورغلانا۔ ہوتا کیا ہے، سب جگہ نہیں، بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، کہیں کہیں شاذ و نادر، کروڑوں میں کوئی ایک جگہ ایسا ہو جاتا ہے کہ باپ جب اولاد کو نصیحت کرتا ہے تو یا تو والدہ اسی وقت درمیان میں ٹوک دیتی ہیں، ہر وقت سمجھاتے ہی رہتے ہو، گھر کا خیال تو ہے نہیں،
اور بعض دفعہ اس وقت نہیں کہتی, بعد میں کہتی ہیں بچوں کو کہ تمہارے ابا کا کام تو نصیحتوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اس سے بچے پہ بہت منفی اثر پڑتا ہے, بہت برا اثر پڑتا ہے. مائیں سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے ہم بچے کو اپنی طرف کھینچ لیں گے, حالانکہ بچہ نہ باپ کا رہتا ہے نہ ماں کا رہتا ہے. بالکل یہی کنڈیشن ماں کی بھی ہے کہ ماں جب بچے کو نصیحت کر رہی ہو تو باپ کو بھی چاہیے کہ ٹانگ نہ اڑائے, اس کو نصیحت کرنے دے, چاہے وہ غلطی نصیحت ہو, فی الحال چپ رہے تاکہ بچے کے دل سے ماں کا احترام نہ نکلے. پھر سائڈ پہ لے جا کے, چھاؤں میں لے جا کے اس کو سمجھائے, بیگم یہ جو تم نصیحت کرتی ہو, ایک تو تمہارا اسٹائل مجھے آج تک سمجھ میں, وہ جو بھی باتیں وہ الگ سے لے جا کے کر لیں, ایک تو تمہارا نصیحت کا اسٹائل آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا, تھوڑا نرم لہجے سے کر لیتی, اور چلو کر بھی لیا ہے تو یہ بات نہیں بلکہ ان کو یہ سمجھائے. اسی طرح عورت اپنے شوہر کو چھاؤں میں لے جا کے, سائڈ پہ لے جا کے سمجھا دے کہ آپ نے جو بچے کو یہ نصیحت کی ہے اس میں یہ ٹیکنیکل قسم کا فالٹ ہے, لیکن اس وقت کچھ بھی نہ بولا جائے, بہت نقصان ہے اس کا, بہت نقصان ہے. تو والدین کو چاہیے ویسے آپس میں لڑیں, مگر بچوں کے لیے تو تھوڑی دیر کے لیے ایک ہو جایا کریں, ان کو تو یہ بتائیں کہ ہم کیا ہیں, ایک ہیں. لڑنا ہو کنڈی بند کریں, پھر جو گتم گتا لڑائی پڈا کرنا کریں. تو لیکن تربیت باپ کی ذمہ داری ماں کی نسبت زیادہ ہے, تو اس لیے اللہ نے یہاں کس کا ذکر کیا, باپ کا, کیونکہ ماں جو ہے نا اس کا جسمانی تربیت میں کردار زیادہ ہے اور باپ کا روحانی تربیت میں کردار زیادہ ہے. تو یہاں اللہ نے باپ کی نصیحت کا ذکر کیا, قرآن میں کہیں ماں کی بیٹے کو نصیحت کا تذکرہ نہیں ہے, حالانکہ وہ بھی شریعت کا حکم ہے, لیکن باپ کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ نصیحت کرنا, روحانی تربیت کرنا, یہ پہلی ذمہ داری کس کی ہے, باپ کی. آج بھی انگریز کی جو کتابیں ہیں نا, جو انگریز نے جب بر صغیر پر حکومت کی اور عدالتی قانون بنایا تو اس میں یہ لکھا تھا نیچرل گارجن جو ہے بچے کا وہ باپ ہے. یہ گورا بھی اس بات کو مانتا تھا کہ نیچرل گارجن کون ہے, جو قدرت نے جس کو بنایا وہ کون ہے, باپ. تبھی باپ زیادہ پخروٹی ہوتے ہیں ماں کی نسبت. لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں نا, ابا ہر وقت, یار ابا کا موڈ ہی آف رہتا ہے, ابا ہر وقت یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, ابے کہاں جا رہا ہے, کدھر سے آ رہا ہے. ماں پھر بھی تھوڑا کمپرومائز کرتی ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ اللہ نے اس میں سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں ایسے. ابا جو پنچایتی ہوتے ہیں, یہ سافٹ ویئر پنچایت کی کس نے انسٹال کی ابا میں, یہ اللہ نے کیے ہیں. اللہ نے اس کو جان بوجھ کر ایسا بنایا ہے تاکہ بچہ آزاد نہ ہو اور بچے کی تربیت ہو لاشعوری طور پر. باپ نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کی تربیت کرتا ہے. تو جسم کے لیے اللہ نے بنایا ماں کو, وہ اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہے, روٹی پکا پکا کے کھلاتی ہے, بچہ بھوکا سوئے گا, ماں کو نیند نہیں آئے گی, ہر وقت ٹھوسنے کی فکر میں لگی رہتی ہے, یہ کھا لے میرا لال, یہ کھا لے, بیمار ہے, نزلہ کیوں ہو رہا ہے, کم بخت ابھی تو تجھے ہے, میں نے منع کیا تھا نا بوتل نہیں پینا, وہ اس چکر میں لگی رہے گی زیادہ. اور باپ کو کس چیز کی زیادہ فکر ہوتی ہے, تمیز سے انسان کا بچہ بن کے زندگی گزار رہا ہے یا ہے بھائی, انسان کا بچہ بن کے زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں گزار رہا. دیکھو بچے جب ماں سے پیسے مانگتے ہیں ماں دے دیتی ہے فوراً, باپ سے مانگے تو دیتا ہے باپ فوراً, اکثر نہیں دیتے, میں تو نہیں دیتا. بچے مجھ سے چیز مانگتے رہتے ہیں, یہ تو میں نے کہا نہیں بھائی, ایک ٹائم متعین کیا ہوا ہے, جمعے کا دن, اس کے اتنے پیسے ہیں, اس کے علاوہ دائیں بائیں کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ دیتے رہو تو بگڑ جائیں گے, ان کو عادت پڑ جائے گی, جب لت پڑے گی پھر پیسہ نہیں ملے گا تو پھر چوریاں کریں گے. لیکن مائیں کیا کرتی ہیں, بچے نے ذرا سے ضد کی, پرس سے پیسے نکال کے دیے, پھر نکال کے دیے, پھر نکال کے دیے, بچے بگڑتے ہیں اس سے. وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں ہم بچے پر کیا کر رہے ہیں, احسان. تو یہ دونوں کے جوڑ سے بچے کی تربیت ہوتی ہے. ممتا بھی چاہیے بچے کو, اور ادھر باپ کی بپتا, ماں کی دعا جنت کی ہوا بھی چاہیے, اور باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھواں بھی چاہیے. تو بگڑتا کب ہے, جب باپ نہ ہو, باپ مر جائے, یا باپ, بعض لوگ بیرون ملک جاب کر رہے ہوتے ہیں, بچوں سے ملتے ہی نہیں کئی سال, بچے اکثر ان کے بگڑتے ہیں, سب کے نہیں لیکن زیادہ تر بچے ان کے بگڑ جاتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے. یا بنیا جو ہے نا, اس کا مطلب میرے بیٹے نہیں بلکہ میرے پیارے بیٹے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کو بھی چاہیے کہ جب نصیحت کرے تو محبت کا عنوان ہونا چاہیے, ایک دم دھمکیوں پہ چنگیز خان بننے کی کوشش نہ کرے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, پہلی دفعہ جب نصیحت ہوئے, تو نماز
تو میں نے کبھی تجھے کم بخت دیکھا ہی نہیں, الو کے پٹھے, تجھے میں نے نماز پڑھتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں. تباہ ایک چماٹ لگایا اس کے. ابے کبھی مدرسے بھی چلے جایا کر, ابے کبھی جو ہے وہ کم بخت تو گھر میں بھی بیٹھ جایا کر. تو اگر اسٹائل, لیکن یاد رکھو یہ باپ کو نصیحتیں ہیں. آپ کو چاہیے کہ باپ اگر بدتمیزی سے بھی بات کرتا ہے تو آپ آگے سے جواب نہ دیں. آپ بولیں باپ ہے بھائی, اس کی بڑے احسانات ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اس کے سامنے جھک جائیں. لیکن ابا کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو لقمان جیسے نیک آدمی نے یا پیغمبر نے نصیحت کی تو کیسے محبت سے, یا بنیا ہے میرے پیارے بیٹے. اور نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ لا تشرک باللہ. ہماری نصیحت شروع ہوتی ہے بیٹا اسکول میں کم نمبروں سے پاس مت ہونا, پورے نمبر چاہیے مجھے. تیرا باپ کا جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا فیس میں, یہ حرام کا نہیں ہے, یہ درخت پہ نوٹ نہیں لگتے. اس دفعہ اگر تیرے نمبر کم آئے نا, گھر سے ٹانگیں توڑ کے باہر نکال دوں گا. تو مقصد بچے کا مستقبل نہیں ہوتا, مقصد ہوتا ہے بچہ کماؤ پوت بنے. جب میں تجھ پہ انویسٹ کر رہا ہوں تو مجھے اس کا ریٹرن چاہیے. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے سمجھانا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو انسان کا بچہ بنانا مقصد نہیں ہے, پیسے والا بنانا مقصد ہے. اچھا ڈاکٹر بنے تاکہ پیسے زیادہ کمائے, اچھا انجینئر بنے تاکہ پیسے زیادہ کمائے, فوج میں اچھے عہدے پہ جائے تاکہ پیسے زیادہ کمائے, عزت بھی زیادہ کمائے, پیسے بھی زیادہ کمائے. تو عزت دولت اسی کے گرد کیا ہو رہا ہے؟ گھوم رہا ہے. اس کو تربیت تھوڑی کہتے ہیں. عزت اچھی چیز ہے, دولت اچھی چیز ہے, مگر اس کو تربیت تھوڑی کہتے ہیں بھائی. اگر یہ تربیت ہے تو سابق صدر سب سے زیادہ عزت دار اور بزرگ شخصیت پاکستان میں گزرے ہیں, کیونکہ ان کی عزت بھی ماشاءاللہ. اور کیا خیال ہے بھائی, 5 سال دنیا میں کسی نے اس کائنات میں, پاکستان میں کم از کم ایسا نہیں ہوا کہ تمیز سے گزارے ہو. قارون پھر سب سے زیادہ کیا تھا؟ عزت والا اور دولت والا بھی تھا. وہ دولت تھی تو عزت بھی تھی. تو نصیحت شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ لا تشرک باللہ, یعنی بتایا کہ اچھا انسان بننے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنے رب کو انسان پہچانے کہ مجھے پیدا کس نے کیا. دیکھو والدین چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے بچے کے سامنے ہمارا تعارف ہو, بچہ ہمیں پہچانے. بچپن سے ماں باپ کو اس کی کوشش ہوتی ہے نا. ماں بچے کو کیا سکھاتی ہے؟ یہ تمہارے ابو اور میں تمہاری امی. ابا کیا سکھاتا ہے؟ میں ابو اور یہ امی. سب سے پہلے یہ, پھر بھائی بہن. تو پیغمبروں کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کو سب سے پہلے کس کے بارے میں تعارف کروائیں؟ اللہ کے, جس نے ہمیں پیدا کیا اور اس اولاد کو پیدا کیا. تو ہماری آپ کی بھی سب سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ بچہ سب سے پہلے کس کو پہچانے؟ اللہ کو. اس کے ذہن میں اللہ بیٹھ جائے کہ بھائی سب سے پہلے اللہ ہے, اور اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اس کو یکتا مانا جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یا علی مدد کے نعرے نہ لگانا, یا رسول اللہ مدد کے نعرے نہ لگانا, یا غوث آدم مدد کے نعرے نہ لگانا. اور اس طرح کے جتنے بھی نعرے جن میں شرک کی بو بھی آتی ہو, بیٹا اس سے دور رہنا. ایک اللہ ہے جس نے مجھے بنایا, تجھے بنایا, ہم سب کو بنایا, بس وہی حاجت روا, وہی مشکل کشا. یہ بچے کے ذہن میں بچپن سے بٹھا دیں. ہم کلمہ تو یاد کراتے ہیں, کلمے کا مفہوم نہیں یاد کراتے. کلمہ تو قادیانی بھی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, تو کیا اس کلمے سے ان کی بخشش ہو جائے گی؟ بھائی وہ مفہوم ہی بدل دیا انہوں نے کلمے کا. تو الفاظ مقصد تھوڑی ہیں, الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی بولے نا, ضروری ہے وہ بھی. تو لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کہتے ہیں جس کا جو حق تھا آپ نے اسے وہ نہیں دیا. تو اللہ کا جو حق تھا آپ نے وہ حق اللہ کو نہیں دیا. اور پھر آگے فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ, ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے. تو اس میں بتا دیا کہ اللہ کے بعد کون ہے بھائی؟ والدین. رسول کا جو حق ہے نا وہ تو اللہ کی وجہ سے ہے, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کروایا. تو جو اللہ سے محبت کرے گا رسول سے تو لازمی کرے گا, جو اللہ کا حق ادا کرے گا رسول کا تو حق لازمی کرے گا. وہ جو رسول کو نہیں پہچانتا وہ اللہ کو بھی نہیں پہچانتا. کہ جنہوں نے اللہ کا یہ ساری آیتیں ہمارے سامنے تو رسول نے پیش کی ہے نا, تو وہ تو خود بخود اللہ کے ضمن میں آ گیا.